السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہاں قاری اللہ بخش محمد۔ سب سے پہلے میں سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے ویور ہیں، جو نئے اس یوٹیوب پر میرے چینل پر آئے ہوئے ہیں۔ میں سب کو بہت ہی ویلکم کہتا ہوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب پر اپنی خاص رحمت عطا فرمائے، اور تمام اللہ تعالی بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جو فوت ہو گئے اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ سب لوگوں سے میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، ایک گزارش بھی ہے مؤدبانہ، کہ جو میرے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، لائک بھی اس ویڈیو کو کر لیجئے۔ تو اب واقعہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے، ایک مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی کی محبت میں گرفتار ہوا۔ ایک نوجوان امریکہ میں چلا گیا پڑھائی کی مناسبت سے، یعنی پڑھائی کرنے کے لیے۔ جب وہاں پڑھتا رہا اور ایک عیسائی لڑکی سے ان کو محبت ہو گئی، اتنا بے انتہا محبت ہوئی کہ لڑکی کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ آخرکار اس نوجوان نے اس لڑکی کو کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو لڑکی نے کہا میں اپنے والدین سے پوچھوں گا پھر آپ کو بتاؤں گی۔ جب والدین کے سامنے اس نے اپنا تذکرہ کیا کہ میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو اس کے والدین نے کہا کہ ہمارے کچھ شرائط ہیں، اگر وہ مان لے تو آپ کی شادی ہم کر دیں گے۔ سب سے پہلے کہ وہ ہمارے شرطوں کو قبول کرے۔ تو لڑکے کو جب بتایا گیا تو لڑکا محبت میں گرفتار تھا، کہنے لگا جو بھی کہو گے میں مانوں گا۔ سب سے پہلے عیسائی نے ایک شرط رکھا کہ آپ اپنے جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے تعلقات کرنے والے یعنی دوست احباب ہیں، آپ سے ملنے والے، آپ سے میسج کرنے والے، کال کرنے والے، سب سے آپ نفرت کریں گے، سب سے اپنے تعلقات ختم کر دیں گے، اور ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے علاقے میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ان سے آپ محبت کریں گے۔ تو نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، میں سب چیزیں آپ کے قبول کرتا ہوں، میں سب چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ اپنے گھر بھی نہیں جانا، ہم آپ کو یہاں رہنے کے لیے جگہ بھی دیں گے اور یہاں آپ کو نوکری بھی مل جائے گا، اپنے گھر واپس نہیں جانا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک شرط اور بھی ہے کہ اپنے والدین سے لا تعلق ہونا چاہیے آپ کو، اپنے بھائیوں سے، اپنے والدہ سے، اپنے باپ سے، اپنے سب رشتہ داروں سے لا تعلقی کا اظہار کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں سب سے لا تعلق ہوں، کوئی بات نہیں کروں گا، نہ میسج پہ نہ کال پہ، کسی قسم کی لحاظ سے میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ یہاں پوری زندگی گزاریں گے، اپنے وطن بھی کبھی نہیں جانا۔ لڑکے نے کہا ضرور میں اس پہ عمل کروں گا، میں اپنے وطن بھی کبھی نہیں جاؤں گا۔ آخر میں اس نے کہا کہ جو ہمارا مذہب ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا رواج ہے، ہاں آپ اس کو ضرور اپنائیں گے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، جو آپ کا رواج، کلچر، ہاں سب چیزیں آپ کے ہی اپناؤں گا۔ تو اس کے بعد سب شرائط جب مکمل ہوئے، یعنی ایمان کا بھی سودا کر لیا، کافر ہو گیا، اور اس نے اپنی لڑکی دے دیا۔ لڑکی کے والد نے نکاح اپنے رواج کے مطابق کر کے جب شادی ہو گئی، 1 سال 6 مہینے گزرے، تو روزانہ یہ نوجوان جہاں کتابیں پڑھی ہوتی وہاں ایک قرآن پاک بھی موجود تھا۔ سب کتابوں پہ نظر پڑتا، لیکن قرآن پاک پر جب نظر پڑتا تو پھر پوری زندگی
पूरी ज़िंदगी के ख़यालात, पूरी ज़िंदगी के होश व हवास में गुम हो जाता कि मैं क्या कर बैठा हूँ, अपने कलाम को छोड़ चुका हूँ, मैं अपना मज़हब छोड़ चुका हूँ। फिर उस कलाम को उठाता, आँखों से लगाता, चूमता, उसकी तिलावत करता, फिर वहाँ रख देता। एक दो दिन के बाद जब उसने देखा کہ وہاں جہاں میں نے قرآن رکھا تھا آج وہاں موجود نہیں ہے۔ گھر والی سے پوچھا، بیوی سے کہ آپ یہاں یہ کتابیں رکھی ہوئی تھی، ایک اور بھی کتاب تھا، آپ نے وہ کہاں کیا؟ کہنے لگی کہ آج میں نے گھر کی صفائی کی، جو ہمارے پڑھنے کی چیز تھی وہ میں نے رکھ دی، جو میرے پڑھنے کا بھی نہیں تھا، آپ بھی معاذ اللہ وہ نہیں پڑھتے تھے، تو میں نے وہ سارا اٹھا کے کتابیں وغیرہ جا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دی۔ تو یہ نوجوان وہاں سے دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اور دیکھا قرآن پاک وہاں موجود ہے۔ ان کو جلدی سے اٹھایا، صاف کیا، چوما، آنکھوں سے لگایا۔ یہ لڑکی دیکھ رہے تھے۔ جب وہ قرآن پاک اندر لے آیا تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ پھر اپنے دین پر ہو، ہم سے کیا آپ نے وعدہ کیا، آپ پھر اس کتاب پہ عمل کر رہے ہو؟ کہنے لگا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن پاک ہے، اس کے سوا میرا چارہ نہیں ہے، میں اس سے ضرور محبت کروں گا۔ تو لڑکی نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نے ہم سے وعدہ کیا۔ کہنے لگا جو بھی ہو جائے میں ان سے وفا کروں گا، ان سے بے وفائی نہیں کروں گا قرآن سے۔ تو لڑکی نے کہا کہ پھر میں آپ سے جدا ہوں۔ کہنے لگا جدا ہو جا۔ لڑکی چلی گئی اپنے گھر، یہ لڑکا وہاں سے روانہ ہوا۔ اپنے گھر سے کئی عرصہ وہاں رہنے لگا تھا۔ یہاں اپنے گھر والے جو تھے ان کے وہ تلاش کرتے رہے اور ہر جگہ پہ ڈھونڈا، کہیں نہیں ملا۔ جہاں مسجد میں نماز پڑھتا تھا اس مؤذن سے پوچھا، اس نے کہا کہ کبھی یہاں نہیں آتا۔ تو یہ نوجوان وہاں سے قرآن اٹھا کے وہاں سے روانہ ہوتا ہے اور رات کا جو پچھلا پہر یعنی تہجد کا وقت تھا، فجر کے وقت قریب تھا، وہاں مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور قرآن پاک کو اندر رکھ کے پھر مسجد میں آ جاتا ہے اور نوافل ادا کرتا ہے۔ تو جو مؤذن یعنی تھا اذان دینے والا، اذان کے لیے اٹھتا ہے، دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے یہ نوجوان کہاں سے آیا؟ اوپر سے آیا، دیوار سے نکلا، زمین سے نکلا، عرصہ دراز ہو گیا تھا۔ ہم نے تو کہا کہ یہ مر چکا ہوگا، پتہ نہیں کہاں گیا، اب آ گیا ہے۔ اب نماز شروع کیا۔ نماز پڑھانے کے بعد پھر اس نے پوچھا، اے نوجوان آپ کی تلاش میں پوری زندگی آپ کے والدین تلاش کرتے رہے آپ کو، آپ کہیں نہیں ملے، اس کی کیا وجہ ہے، آپ کہاں تھے؟ تو اس لڑکے نے پورا اپنا واقعہ سنایا۔ کہا کہ میں ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا، میں نے اپنا ایمان ختم کر دیا، پھر مجھے اسی قرآن نے اس برائی سے، اس مذہب سے، اس مشرکانہ عقیدے سے اس قرآن نے مجھے بچایا ہے۔ میں اس قرآن کی وجہ سے بچ چکا ہوں، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور توبہ کر لیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ اور اس نے سچے دل سے توبہ کیا اور وہاں اس مؤذن نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کے والدین کو بلایا اور کہا کہ یہ ایک غلطی کر بیٹھا، اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا ہوگا، آپ بھی ان سے صلح کر لیں، معاف کر دیں۔ دیکھیں قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک پر عمل، قرآن پاک ایسا کلام ہے جو آپ کو ہر برائی سے بچاتا ہے۔ قرآن پاک سے محبت لازم ہونا چاہیے۔ جب ہم قرآن پاک سے محبت کریں گے یہ ہمیں ہر برائی سے، ہر غلاظت، شرک سے بچائے گا۔ دیکھیں اس نوجوان نے قرآن سے محبت کیا تھا، قرآن کی محبت کی وجہ سے وہ عیسائیت چھوڑ کے پھر مسلمان ہوا، اپنے ایمان کو بچا لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے، قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں،
اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کریں اس ویڈیو کو، تو دوسروں کے ساتھ لازم شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔